میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس ساری انسانیت کو جو وجود بخشا ہے وہ اپنے محبوب، اپنے سب سے پاک اور مکرم بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ وجود بخشا ہے۔ فرمایا کہ لولاک ما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا اور آخرت کو بناتا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ دنیا اور آخرت کیوں بنی؟ کہ ایک نبی اور ایک رسول کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا، آئے تو بہت پاک و مکرم بن کر، یعنی بہت سارے انبیاء وغیرہ آئے، ان انبیاء کی اپنی اپنی جگہ پر اپنی عزت ہے، یہ مبارک ہستیاں ہے، یہ معصوم ہے۔ عصمت انبیاء ہمارے ایمانیات میں سے، تمام انبیاء معصوم ہے، یہ ہمارا ایمان ہو۔ کسی نبی کے کسی عمل کے اوپر کسی امتی کے دل میں کوئی بات آ جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کسی نبی کے کسی عمل پر کسی امتی کے دل میں کوئی بات آ جائے تو اس کے ایمان کا خدشہ ہے۔ اس لیے عصمت انبیاء ایمانیات میں سے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک نبی اپنی اپنی جگہ بڑے باعزت ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا جگہ مقام ہے۔ اس امت کے بڑے بڑے ابدال اور کتب لوگ، ان ساروں پر جنت حرام ہے جب تک تمام نبی جنت پڑھنے چلے جاتے۔ یہ بات سب سے پہلے اپنے اپنے ذہن میں بٹھا لیں ہم، کیونکہ آگے کا جو مصرع پڑھنے کے بعد ایک ہی مصرع پڑھ کر میں نے بات روک دیا۔ آئے تو بہت پاک و مکرم بن کر، تمام انبیاء بڑے پاک اور بڑے مکرم بن کر آئے۔ آگے شاعر کہتا ہے، مگر کوئی نہ آیا رحمت عالم بن کر، مگر کوئی نہیں آیا رحمت عالم بن کر، اور رحمت عالم بن کر آئے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا آپ کی رحمت امت کے اوپر کتنی ہے؟ اللہ کے نبی اس دین کے سب سے بڑے میرے بھائیوں تاجر ہے۔ سب سے بڑے تاجر اس دین کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تاجر جو ہوتا ہے نا، سیزن آنے سے پہلے جو ہے تیاری کرتا ہے۔ اگر میرا یہ آم کا سیزن، کپڑوں کا سیزن، میرے چاول کا سیزن، اناج کا سیزن، اگر میرا یہ سیزن کامیاب ہو گیا تو میں آگے کے 8 مہینے 10 مہینے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا۔ اس لیے سوچتا ہے تاجر، آنے سے چند مہینے پہلے اور آنے کے 1-2 مہینے بعد تک تاجر بڑے فکر میں ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے دین کے سب سے بڑے تاجر ہے۔ اپنی امت کو جو ہے دین کا ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے آنے سے 2 مہینہ پہلے جو ہے متوجہ کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ کہ متوجہ کرے پوری امت کو کہ ایک مہینہ آ رہا ہے، اب متوجہ ہو جاؤ، اب سیزن کا مہینہ ہے، لینے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے آپ کو منوانے کا مہینہ ہے، کہ محنت کرو اپنے اپنے اوپر اتنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کے آنے سے پہلے محنت کرنا شروع کرو۔ کیوں گھر میں شادی ہوتی ہے تو شادی والے دن ماں باپ سب فکر کرتے نہیں، بلکہ شادی کے کئی مہینوں پہلوں سے جو ہے تیاری چلتی ہے۔
اور ابھی تو ہماری شادیاں ایسی ہو گئی ہے کہ اور زیادہ پہلے سے تیاری کرنا شروع کرنا پڑتی ہے. کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاؤ، نوشا کی ملاقات کے لیے گئے تو اس کی شادی ہے، تاریخ پکڑ لیا ہے، 1.5 سال 2 سال بعد میری شادی ہے. اس سے کہو کہ چھلے 4 مہینے کے لیے جماعت میں جانا ہے تو وہ کہے گا کہ میری تو ابھی جو ہے 1-1.5 سال میں شادی ہے، مجھے تو اتنا سارا پیسہ جمع کرنا ہے، کیسے میں 4 مہینے جاؤں؟ ارے بھائی 1.5 سال بعد تیری شادی ہے، اس سے پہلے اتنا 1.5 سال پہلے سے فکر کہ شادی میں رسم و رواج اتنے آ گئے کہ پیسے نہیں جمع کروں گا تو یہ ساری رسمیں جو ہے پوری نہیں ہو پائیں گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کیا کہ میری امت متوجہ ہو جاؤ، ایک مہینہ آ رہا ہے تمہارے اوپر جو تقوی کا مہینہ ہے، اس کے آنے سے پہلے جو ہے اپنے اوپر محنت کرنا شروع کرو. کیا محنت کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے تیار کرنا شروع کرو کہ جو چیز آتی ہے اس سے پہلے آدمی تیاری کرتا ہے. ٹھنڈی آتی ہے تو ٹھنڈی کا سامان اس سے پہلے لیتا ہے، گرمی آتی ہے تو گرمی کی جو ہے تیاری اس سے پہلے کرتا ہے، فریج اے سی وغیرہ کو جو ہے بنا کر جو ہے تیار رکھتا آدمی تاکہ کوئی مشقت نہ ہو گرمی کے سیزن میں. تو ایسے ہی میرے بھائیوں عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو عبادت کے اعتبار سے تیار کرنا ہے 2 مہینے پہلے سے، ورنہ اچانک کسی کو کہو کہ چلو بھائی یہ کام کرنا ہے تو فوری طور پر آدمی تیار نہیں ہوگا. اگر اس کی تھوڑی تھوڑی ہیبٹ کرتے رہے گا تو اس دن آ کر وہ مکمل عمل کرنے والا بن جائے گا. تو اس کے لیے عبادت کے لیے تیار کر رہے پہلے سے. اس لیے امی عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے اس سے اور دیگر کوئی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. رمضان تو مکمل رکھنا ہے، رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. کہ شعبان میں اتنے روزے کیوں؟ رمضان میں روزے رکھنے کی تیاری ہو جائے، رمضان میں روزے کی تیاری ہو جائے. شعبان سے اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے کہ رمضان میں آ کر پھر پوری رات جاگنا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو جو ہے عمل کرنے کا طریقہ ملتا ہے کہ نیک عمل کرنا ہے تو اس نیک عمل کو اچھے طریقے سے انجام دینا ہے تو کچھ دنوں پہلے کچھ مہینوں پہلے تیاری شروع کرے. تو رجب سے جو ہے تیاری شروع کرائی، ہم کو اعمال کی تیاری کرے رجب سے کہ نیک اعمال. سب سے پہلے پوری امت جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، پوری امت کہ نماز کی طرف آ جائے. اگر یہ 5 وقت کی نماز کی طرف جو ہے رجب سے متوجہ ہو جائے تو رمضان المبارک میں جو ہے 20 رکعت تراویح کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور اگر متوجہ نہیں ہوئے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ اس امت کی زب و حالی پر رحم کرے، اللہ تبارک و تعالی اس امت کو اپنے سے قریب کر لے. میرے بھائیوں، امت کا حال اتنا گر چکا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی امت بغیر کسی جو ہے افسوس کے نماز کو چھوڑ رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کتنے لوگ روزے نہیں رکھ رہے، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے دین کی فکر نہیں ہے. کس کی فکر نہیں ہے؟ دین کی فکر نہیں ہے. اگر حقیقی معنی میں ہمارے اندر دین کی فکر آ جائے تو پھر یہ بات نہیں رہیں گی. بڑی افسوس کی بات ہے کہ رمضان میں مسلمان روزہ نہ رکھے، رمضان میں مسلمان نمازیں نہ پڑھے. بہت سارے لوگ، آپ اگر چلیں گے، بہت سارے لوگ عید کے دن کسی عید میں جو ہے یہ جائزہ لینے کے لیے نکلے کہ آج ہمارے مالیگاؤں میں کتنے لوگوں نے عید نہیں پڑھی. واقع میں چند لوگ تو ملیں گے جو انہوں نے عید نہیں پڑھی ہوں گی. یہ حالت چل رہے امت کے. تو میرے بھائیوں، ہم کو تیاری کرنا ہے. ہمارے پاس جو ہے مہینہ آ رہا ہے تو عبادت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرے. تو میں کہہ رہا تھا نا جمعہ کے متعلق کہوں گا، تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ جمعہ سے پہلے آپ لوگ جو ہے جمعہ کے دن پابندی کے ساتھ مسجد میں آ گئے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو جمعہ میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیتے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اونٹ دیں گے اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو ہم ہر جمعہ اس کی فکر کریں کہ پہلے آنے کی فکر کریں اور آ کر اپنے آپ کو اعمال میں لگائے. جمعہ کا پورا دن جو ہے ہفتے کی عبادت کے اعتبار سے چارجنگ کا ہے. جیسے رمضان سال بھر کی چارجنگ کے لیے ہے، ایسے ہی جمعہ جو ہے ہفتے کی چارجنگ کے لیے. تو جمعہ میں جو ہے عبادت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لے. بلکہ جمعرات کی رات سے جو ہے امت کو سبق سکھلایا کہ جیسے ہی جمعہ کی رات آ جائے، جمعرات کی مغرب پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے سورہ دخان کی پابندی کرے، سورہ دخان پڑھو. اب صبح اٹھنے کے بعد سورہ کہف کی پابندی، رات سے جو ہے اپنی تیاری کر لو کپڑے وغیرہ کی. بہت سارے علماء اکرام ایسے ہیں ابھی بھی امت میں، اور بہت سارے جو ہے عوام میں بھی ایسے ہیں جو جمعہ کی تیاری رات سے کرنا شروع کر دیتے. رات کو جو ہے بال وغیرہ کاٹ کر، مجھ بنا کر، چہرہ بنا کر جو یہ تیار رہتے. کیوں؟ ارے بھائی کل جمعہ ہے، جلدی مسجد جانا ہے، عبادت کرنا ہے. اور رات ہی سے جو ہے درود شریف کی پابندی کرے. کم از کم جو ہے رات میں سونے سے پہلے ہر امتی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی راتیں ہمارے لیے جاگے. پوری زندگی اگر 23 سال کی دیکھیں گے نبوت سے ملنے کے بعد تو امت کے غم میں ہی گزری ہے، صرف امت کا غم. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے پاس وحی بھیجنی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کتنا غم کرو گے امت کا. اگر یہ ایمان نے لائیں گے، اگر یہ دیندار نے بنیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ اتنا غم کر رہے کہ اتنا غم امت کا لے کر اللہ کے نبی گھوم رہے تھے. تو ہم جو ہے درود شریف کی پابندی کریں. رات میں سونے سے پہلے 1000 مرتبہ ہماری درود شریف ہو جائے. پھر صبح اٹھنے کے بعد سے جو ہے مغرب تک کے کم از کم 2000 مرتبہ درود شریف ہمارا ہر ساتھی پڑھنے کی کوشش کرے. ہر جمعہ کم از کم اللہ کے نبی کے پاس جو ہے ہمارا 3000 درود شریف کا معمول پہنچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی نے، مالیگاؤں کے فلاں بندے نے، فلاں کے بیٹے نے جو ہے آپ کے اوپر اتنے درود شریف اس جمعہ میں پڑھائے. اللہ کے نبی کی روح کتنی خوش ہو جائیں گی. ہاں، مولانا منیر صاحب کالینا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، حضرت کا رمضان میں انتقال ہوا تھا. درود شریف کے عاشق تھے، عاشق. روزانہ کا جو ہے 5-7 ہزار 8 ہزار 9 ہزار تو ایسے ہی ڈیلی کا معمول تھا، اور جمعہ کے دن معمول بڑھ جاتا تھا. تو اللہ کے نبی کا سلام آتا تھا ان کو. کس کا سلام آ رہا؟ اللہ کے نبی کا سلام آ رہا. ساتھیوں کو پابند بنائے تھے جو خانقاہ میں آتے تھے کہ 1,00,000 مرتبہ جو درود شریف پڑھے گا اتنے دن میں اس کو اپنی طرف سے انعام دوں گا. تو چند لوگوں نے پڑھ کر آئے تو کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 700 ایسی رقم دیے. تو ایسی تقریباً جو ہے 7-8 ہزار روپے جو ہے حضرت نے تقسیم کر دیے. ایک بندے کے خواب میں اللہ کے نبی آئے اور آ کر کہا کہ میرے منیر کو 8,000 روپے پہنچاؤ. کیا کہا؟ میرے منیر کو 8,000 روپے پہنچاؤ. ایک مرتبہ بیان کر رہے، ایک ساتھی سامنے بیٹھ کر جو ہے سکینہ نازل ہو گئی تو آرام کر رہے. اللہ کے نبی اس کے خواب میں آئے. یعنی بیان والا کتنا مبارک ہے کہ سامنے سونے والے کے خواب میں اللہ کے نبی آ جا رہے کہ میرا منیر درود شریف کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور تو سوتا ہے. میرا منیر بول رہے. کیا بول رہے؟ میرا منیر. یہ درود شریف کے فضائل ہے. ہماری زندگی میں ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنے. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک بنا دیں گے. نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگ جائے گا. آج پوری امت جو گھبرائی ہوئی ہے اور ڈری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی باطل کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیں گے. باطل ان سے ڈرنے لگے گا. فضائل درود شریف کے یہ آج پوری امت پریشان ہے اپنی امت کو لے کر.
کسی بھی عام سے عام آدمی کو چوراہے پہ پوری رات پورا دن گزارنے والے کو پوچھو کہ بھائی کیا حال ہے، وہ کہیں گا کہ پوری امت جو ہے مارے مارے پھر رہی ہے، پوری امت پریشان ہے، پریشانی حل ہی نہیں ہو رہی۔ ہم اعمال کی طرف میرے بھائی متوجہ تو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی کا حل اعمال میں رکھا ہے، پریشانی کا حل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگر پریشانی کا حل دنیا میں ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں سارے صحابہ کو دنیا کی طرف متوجہ کرتے، بلکہ آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے مجمع کو جو ہے دین کی طرف متوجہ کر رہے، اعمال کی طرف متوجہ کر رہے کہ اے میرے صحابہ بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کی طرف دوڑو۔ کہ کیوں دوڑو؟ ایسے فتنے آنے والے جیسے رات کی تاریکی میں فتنے ہوتے، کہ صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر بن جائے گا، ایمان کی حالت کے ساتھ، بیوی مسلمان ہے، بچے مسلمان ہیں، خود مسلمان ہے، گھر میں قرآن شریف رکھا ہے، مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، کیا بات ہے، ایسا کیا فتنہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اتنے دینی ماحول میں سونے کے باوجود ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ کل صبح میں جب اٹھیں گا یہ کفر کی حالت میں اٹھیں گا۔ ایسا اتنا خطرناک فتنہ کہ اللہ کے نبی میں تو جو ہے ایمان کی حالت میں سو رہا ہوں، میرے بال بچے مسلمان ہیں آس پاس میں، ایسا کیا فتنہ آ جائے گا کہ صبح اٹھوں گا کافر ہو جاؤں گا؟ اتنے خطرناک فتنے آنے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں اعمال صالحہ کی طرف دوڑنا چاہیے، بلکہ جو لوگ جلدیاں ہے، جو تھوڑے تاخیر سے آئے، اب یہ کوشش کرے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دوڑ لگانے والوں کو جو ہے نیک اعمال کی طرف دوڑ لگانا چاہیے کہ ہمارے اندر نیک اعمال آ جائے، ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائے۔ اس لیے یہ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے، اس کو مبارک طریقے سے سنتوں کے ساتھ گزارنا چاہیے، بلکہ اور پھر عصر کے بعد، عصر سے لے کے مغرب تک تو ہمارا ہر ساتھی یہ کوشش کرے کہ میرا پورا وقت مسجد میں اور ذکر و عبادت میں گزرے۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ عصر کے بعد ذکر کا ماحول رہتا تھا، مجمع رہتا تھا، اور روزانہ عصر کے بعد جو ہے مجلس چلتی تھی، دینی مذاکرے ہوتے تھے، اور درمیان میں جو ہے چائے پی لیا کرتے تھے تھوڑی نشاط کے لیے۔ مغرب بعد پھر سبق پڑھانا ہوتا تھا، پہلے بھی سبق پڑھا رہے ہوتے تھے اس کے لیے، لیکن جمعہ کے دن حضرت جو ہے چائے کو بھی بند، ساری مجلس بند، قبلہ رخ ہو کر اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبا دیتے تھے، بس درود شریف درود شریف درود شریف۔ تو کسی نے مرنے کے بعد خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے جو ہے گلاب کے پھول رکھے ہیں اور ایک گلدستہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ میری امت کے جمعہ کے درود شریف ہے جو گلاب کے پھول کی شکل میں میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ گلدستہ، تو یہ گلدستہ کہا کہ یہ زکریا کا ہے میری امت کے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے بھی گلدستے پہنچے۔ دیکھو مہینہ آ رہا ہے رمضان مبارک کا، جو موضوع کہنا تھا بس 5 منٹ میں انشاءاللہ اس کو سمیٹ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ کام کرے کہ ہم سب مل کر پوری امت کے لیے توبہ کرے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ میرے بھائیوں ہم سب یہ سارے ساتھی ذہن میں بٹھا لے کہ ہمارے اللہ بڑے معاف کرنے والے، بہت بڑے معاف کرنے والے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے گناہ کرنا شروع کر۔ کتنے گناہ کر؟ زمین کے جو ہے 7ویں زمین کے پاس سے اپنے گناہوں کو لے کر آ، پوری زمینوں کے خلا کو درمیان میں بھر دے، آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دے، پہلے آسمان کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، 7ویں آسمان کے بعد میرے عرش پر تیرے گناہ کو لا کر اس طریقے سے ٹکر دے۔ اتنے گناہ کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں ہے اتنے گناہ کرنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی اتنے گناہ کر لے اللہ کے عرش کو اپنے گناہ سے ہلا دے اور ایک مرتبہ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اور لڑکتی ہوئی زبان کے ساتھ کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، میری بلندگی شان کی قسم، اے میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنے زبردست معاف کرنے والے ہمارے اللہ۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ،
کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ ہے. اپنے گنہگار بندوں کو، ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے آئے تھے، ہمارے امت کے اللہ والوں کے لیے نہیں، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ اے میرے گنہگار بندو، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے گناہ کرتے کرتے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد تم مایوس مت ہو، تمہارا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تمہارا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہر ایک ساتھی یہ کوشش کرے، یہ فکر کرے کہ ہم جو ہے گناہوں سے کیسے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بھائیوں اپنی اور پوری امت کے توبہ کے لیے بھیک مانگے. روزانہ ہم اللہ کے سامنے روئے. کیا بات ہے کہ امت کے حالات جو ہے درست نہیں ہو رہے. اس سال بھی 45-46 لاکھ 50 لاکھ مجمع نے بیت اللہ کا کعبہ پکڑ کر جو ہے امت کی مغفرت کے لیے دعا کیا، امت کے حالات کے اوپر رویا. کیا بات ہے کہ امت کے حالات درست نہیں ہو رہے. 1.5-2 سال سے جو ہے فلسطین میں مسلمانوں کو دردناک طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے. کیا بات ہے؟ ایک ہی بات ہے کہ امت اب تک کے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، اللہ کی طرف امت متوجہ نہیں ہوئی، بلکہ ہم جو ہے دنیا کی طرف ابھی جو ہے متوجہ ہوئے. ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کے جو ہے حالات کو درست کر لے گا. مولانا انعام الحسن صاحب کہتے تھے کہ تم نے ہر ایک کے درد کو کھٹکھٹا کر دیکھ لیا، ایک مرتبہ اللہ کے درد کو کھٹکھٹا کر دیکھو، امت کی مدد کیسے آئیں گی، کیسے امت کی مدد آئیں گی. ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ پوری امت کو، ہم کو، پورے گھر والوں کو، سب کو معاف فرما کر امت کے حالات کو درست فرما. رمضان آنے سے پہلے جو جس گناہ میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑنے کی فکر کرے اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لگانے کی فکر کرے. اللہ مجھ کو اور ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.